کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ بہن نے فرمایا کہ اگر کوئی برتن ٹوٹ گیا ہو جیسے کپ وغیرہ ہے تو کیا اس میں چائے پینا مکروہ ہوتا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ سے ٹوٹا ہے اس جگہ منہ رکھ کر چائے پینا مکروہ ہے، کیونکہ اس کی علت یہ ہے کہ جہاں سے ٹوٹ چکا ہو، پہلے مٹی کے برتن ہوا کرتے تھے، اگر ڈھڑ جائے تو اس میں پھر ایک مطلب دھار سی بن جائے گی، آپ پیئیں گے تو ہو سکتا ہے کٹ جائے ہونٹ وغیرہ، اس لیے نقصان کی وجہ سے وہاں سے پینا مکروہ۔ اب مثال کے طور پہ آپ کا کوئی پیالہ ہے مٹی کا، ایک طرف سے ٹوٹ گیا، آپ دوسری طرف سے پینا چاہیں کوئی حرج نہیں ہے، ایسے ہی کپ کا ایک کنارہ ایک طرف سے جھڑ گیا تھوڑا سا تو دوسری طرف سے منہ لگا کر پینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، تو اس لیے اصل علت کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ ایک ہے کہ بھائی نے فرمایا کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن حدیث کی میری نگاہوں میں اتنی اہمیت نہیں ہے، تو کیا اس کا یہ کہنا صحیح ہے؟ دیکھیں یہ گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول جو کچھ تمہیں عطا کرے ان شرعی احکام انہیں اخذ کرو اور جن سے منع کریں ان سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن میں بھی موجود ہے اور کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے عطا فرمائیں گے۔ اب اس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا اور جو بہت زیادہ ہے، قرآن میں تو اجمالی بیان ہے، حدیث قرآن کی شرح ہے، پھر آگے اور علماء نے اس کی شرح کی ہے، تفاسیر کی ہیں، تو اگر یہ کہا جائے کہ حدیث کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ایسے شخص سے کہیں ذرا نماز تو پڑھ کے بتاؤ، ذرا قرآنی نماز، قرآنی زکوٰۃ ادا کر کے بتاؤ، قرآنی حج کر کے بتاؤ، شادیوں کے مسائل پورے قرآن سے ثابت کر کے بتاؤ، کھانے پینے کے جو مسئلے ہیں یہ چیز کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے یہ تمام ذرا قرآن سے ثابت کر کے بتاؤ، تو یہ انتہائی جہالت کی بات ہے۔ اور پھر اس شخص سے سوال کیا جائے کہ یہ بتائیے کہ آپ کی اوقات کیا ہے، آپ کون سے اتنے بڑے مفتی اعظم پاکستان یا مفتی اعظم ورلڈ بن گئے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری نگاہوں میں حدیث کی اہمیت نہیں ہے؟ یہ مطلب سوچنا چاہیے کہ اتنا سا آدمی ہوتا ہے لیکن اتنا اونچا ہو کے وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، الف بے آتی نہیں ہے دین کی، اور ہم اس طرح حدیثوں کے اوپر اور فلاں چیزوں کے اوپر کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں چاہیے کسی صاحب علم کے سامنے بٹھائے، 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں بیٹھ سکے گا انشاءاللہ عز و جل، اللہ نے علم میں اتنی برکت رکھی ہے کہ اسے اپنی عزت سنبھالنا اور بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ذرا مطلب تھوڑا سا اپنے دائرے کے اندر انسان رہے، جس کو میں سطحی لفظ استعمال کر لوں تو معذرت کے ساتھ برا نہ مانیے گا، کہ اپنی اوقات میں رہے انسان تو بہت اچھا ہے، جب انسان اپنی اوقات بھول کر باہر نکلنے لگتا ہے تو بعض اوقات ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔